سورہ ممتحنہ میں ترغیب الی القتال ہے اور مومنوں پر کچھ زجریں ہیں. مومن عورتیں جو مہاجرات ہیں ان کے لیے قانون ہے اور ضعیف الایمان مومنوں پر زجریں بھی ہیں. حاطب ابن بلتا ایک صحابی ہے، اس نے مکے والوں کی طرف ایک خط لکھ کے عورت کے ہاتھ دیا اور لکھا کہ تکڑے ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ چڑھائی کرنے والا ہے تم پر. اللہ کے رسول کو اللہ نے اطلاع دے دی بھئی اس طرح حاطب ابن ابی بلتا نے خط لکھا ہے اور عورت کے ہاتھ دیا ہے، عورت مکے جا رہی ہے مشرکین مکہ کو دینے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوڑ جاؤ، فلاں مقام پہ عورت جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، اس سے چھین کے لے آؤ. حاطب بن ابی بلتا. تو صحابہ کرام گئے نا، عورت سے پوچھا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے یہاں سے پکڑ کے جو گھسیٹا نا، اس کے کپڑے سارے کھل گئے اور خط اڑ کے وہاں جا گیا. خیر انہوں نے طول پرشاد تو نہ کی عورت کی، اس کو کہا آگے چل. وہ خط پکڑ کے لے آئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے خط لکھا ہوا تھا. حضرت حاطب بھی وہاں موجود تھے. نبی کریم نے فرمایا کیوں لکھا ہے تو نے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جی میرے وہاں رشتہ دار تھے بڑے کمزور اور میرے اپنے ذاتی آدمی بھی تھے قریبی، میں نے کہا وہ کہیں پیچھے نہ جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے تو ان کی طرف لکھا تھا. تو اللہ جانتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، صرف ان کی خیر خواہی کر کے میں نے یہ لکھا تھا، اس لیے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اس سلسلے میں یہ سورت ممتحنہ نازل ہوئی. اے ایماندارو، نہ بنایا کرو میرے دشمن اپنے دشمن کو دوست، وہ ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کے پیغام. وقد کافروا، حالانکہ وہ تو کفر کر چکے ہیں، جو کوئی تمہارے پاس حق آ چکا ہے وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو بھی، صرف اس لیے کہ تم اللہ کو مانتے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلہ، اگر تم فی الحقیقت گھروں سے جہاد کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری مرضی کی تلاش کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کے بندے تسرون الیہم بالمودۃ، پھر چھپے خط لکھتے ہو ان کی طرف، محبت کے پیغام دیتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم، میں خوب جانتا ہوں جو کوئی تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنتُم، جو کوئی اعلان کرتے ہو. سنو، مَن يَفْعَلْهُ مِنكُم، جو تم میں سے ایسا کرے گا آئندہ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ صراط مستقیم سے تھرک جائے گا. حالانکہ وہ تو ایسے ہیں اگر وہ تم کو پالیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، وہ لمبا کریں گے تمہاری طرف ہاتھ اپنے، جبھیں اپنی برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو رات دن یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر بن جاؤ. اگر وہ تم کو پالیں وہ تو نہیں تمہارا کبھی بھی فائدہ کریں گے، بلکہ وہ تو ہوں گے دشمن تمہارے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، لمبا کر رہے ہیں تمہاری طرف، وہ تو ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اپنی زبانوں کو بھی چلا رہے ہیں. بِالسُّوءِ، تمہاری شکایت پر بھی، تمہارے خلاف منصوبوں پر بھی. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، بلکہ وہ تو رات دن یہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کسی طرح کافر بن جاؤ. وہ تو تمہارے کفر کو چاہ رہے ہیں، تم ان کا فائدہ مانگتے ہو. لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو تمہارے رحم کے رشتے، نہ تمہاری اولادیں.
یعنی دن قیامت کے یفصل بینکم فیصلہ کرنے والا ہوگا اللہ تمہارے درمیان اللہ بما تعملون بصیر قد کانت لکم تقلید کا ایک نمونہ قد کانت لکم تحقیق ہو گزرا ہے تمہارے اندر اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ تقلید کرنے کا فی ابراہیم اتباع کرنے کا تقلید اور اتباع کا ایک ہی معنی ہے لغت کے لحاظ فی ابراہیم بیچ ابراہیم کے اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ والے تھے کون سا کیا تھا نمونہ انہوں نے جبکہ کہا تھا انہوں نے اپنی قوم کو انا براء منکم ہم بالکل بری ہیں تم تمام سے اور ہر اس حرکت سے جو عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر تم سے بھی بری اور تمہارے شرک سے بھی بری کفرنا بکم بالکل انکار کر رہے ہیں ہم تمہارا وبدا بیننا اور کھل چکی ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے عداوت اور بغض آبادہ ہمیشہ کے لیے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ حتی کہ ایمان لے ہو اللہ اکیلے کے ساتھ تب تمہارا ہمارا عداوت اور بغض ختم ہوگا اللہ قول ابراہیم ہاں ہاں وہ بول ابراہیم کا اپنے باپ کو جو انہوں نے کہا تھا لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء نہیں مالک میں تیرے لیے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی ربنا علیک توکلنا اے رب ہمارے تجھ پہ ہی ہم نے بھروسہ رکھا ہے الیک انبنا تیری طرف ہی ہم جھک گئے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور اب ہمارے نہ بنا تو ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اب لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ ہے تمہارے لیے بیچ ان کے نمونہ بہترین اب اللہ نے ثابت کر دیا نا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب کے جو ان کا اسوہ تھا بنے تھے وہ تمہارے لیے کیا ہے اسوہ ہے تو ہمارے لیے اسوہ کیسے بنے گا اگر ہم اس کی ذبیحہ کھائیں مشرک کی ان سے رشتہ داری کریں ان سے لین دین ہو کیونکہ یہاں تو العداوت والبغض نمونہ تو تب سمجھیں گے نا کہ عداوت بھی کامل ہو بغض بھی کامل ہو اور اگر مشرک سے بدعتی سے اگر رشتہ داری ہو ان سے لین دین کھاتا چل رہا ہو وہ بغض اور عداوت ہوگی جب بغض و عداوت نہ ہوئی تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے اسوہ بھی نہ ہوا مسلمانوں کے لیے جب اسوہ نہ بنا تو اللہ کے قرآن کا انکار نہ ہوا یہ معمولی مسئلے نہیں مشرک کے ساتھ لین دین رکھنا مشرک کے ساتھ تعلقات خاندانی رکھنا مشرک کے ساتھ مل کے عبادات کرنا مشرک کے ہاتھ کی ذبیحہ کھانا یہ چیزیں یہ اسوہ ابراہیم کے خلاف ہے اس لیے تصدیق کر دی ہے دوبارہ اللہ نے کہ تاکہ قسمیہ بات ہے کہ ہے تمہارے لیے فیہم بیچ ان کے نمونہ بہترین ہے مگر یہ وہ آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید اصل وهذا رواية ضعيفة مقطوعة لا أعرف من يتولى الله امام ابن تیمیہ نے 5 وجوہ کے لحاظ سے اس کی تردید لکھی ہے فتاوی میں ضعیف اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آذیتم منہم مودہ ممکن ہے
اللہ بنا دے تمہارے درمیان اور درمیان تمہارے دشمنوں کے ان میں سے کچھ مودہ بنا دے، محبت اور میل جول، کس طرح ان کو ایمان نصیب ہو جائے، پھر تمہارے ان کے درمیان محبت ہو جائے۔ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑائی کی، جو دین کے معاملے میں تمہیں نہ ستائے نا، تو اللہ ان کے خلاف تمہیں یہ نہیں اکساتا کہ تم ان کو خواہ قتل کرو۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے۔ ہم اللہ کیوں نہیں منع کرتا؟ اس سے منع نہیں کرتا کہ ان تبرہم، کہ نیک سلوک کرو ان کے ساتھ، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، انصاف برتو ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کن کو جو انصاف پسند ہوتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، منع کرتا ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے دین میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور امداد کی ہے تمہارے نکالنے پر۔ ان لوگوں سے منع کرتا ہے کہ ان تولوہم، ان سے محبت نہ کرنا، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو بھی ان سے محبت کرے گا، اولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قانون برائے مومنین، جب آ جائیں مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کا فامتحنوہن، امتحان لے لیا کرو، ان کو تحقیق کر لی کرو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر معلوم کرو ان کو کہ یہ واقعی مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، بس نہ لوٹایا کرو ان کو کافروں کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، امتحان جب تک نہ ہو اس وقت تک ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا، جب تک امتحان نہ رہو اس وقت تک چاہے جماعت کھڑی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ پتہ نہیں کہ وہ سور ہے یا انسان ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، یہ اس خیال پہ کہ چلو جماعت ہو رہی ہے جماعت کا ثواب مل جائے، نہ، پہلے چھان پھٹک کرو پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ ہاں پہلے ان کو دیکھ لو، اگر واقعی امتحان کرنے میں مومن ثابت ہو تو پھر کافروں کی طرف ان کو نہ لوٹنے دو۔ کیوں؟ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے۔ اب کیا کرو؟ آتوہم، دے دو ان عورتوں کو کے وارثوں کو، ما انفقو، جو انہوں نے حق مہر پہ خرچ کیا تھا، ولا جناح علیکم، یہ دے کے اور نہیں گناہ تم پر کہ تم خود نکاح کر ڈالو ان سے، اذا آتیتموہن، جب کہ تم دے چکے ہو تم ان کو حق مہر اجرت ان کے، ولا تمسکو، نہ روک رکھو، ولا تمسکو، نہ روک رکھو عصمت کافر عورتوں کی، یعنی نکاح کافر عورتوں کا، اپنے نکاح میں روک نہ رکھو بلکہ ان کافروں کے پاس جانے دو کافر عورتوں کو اگر مومن ثابت نہیں ہو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اب جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے، یعنی تمہارے پاس تھی، اب تو وہ نکل جائے گی کیونکہ کافر ثابت ہو گئی، تو اب تم نے جو حق مہر دیا تھا تم بھی مانگ سکتے ہو وہ جو خرچ کیا تھا تم نے۔ وَلْيَسْأَلُوا، وہ کافر بھی مانگ لیں تم سے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، ان کی تمہاری طرف آ گئی ہیں، تمہاری ان کی طرف چلی گئی ہیں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اگر عورت ایک مرتد ہو کر چلی جائے یا کفر کی وجہ سے
وہاں سے آئی نہیں سرے سے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ اگر چوک جائے تم سے تمہاری عورتوں کے معاملے میں کچھ جو کفار کی طرف رہ گیا ہے، فَعَاقَبْتُمْ تمہاری باری آئے حق مہر لینے کی، یا عاقبتم یا تم ان پر جہاد کر کے غنیمت حاصل کرنے لگو تو پھر کیا کرو؟ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ دے دیا کرو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں. کیا دیا کیا؟ مثل ما انفقوا مثل اس کے کہ انہوں نے اپنی بیویوں پہ خرچ کیا تھا وہ تم ان کو دے دیا کرو. ان سے اپنا حق لے لیا کرو، ان کا حق دے دیا کرو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. قانون ثانی برائے نبی کریم، اے میرے پاک پیغمبر جب آ جائے تیرے پاس مومن عورتیں بیعت کرنا چاہتی ہیں اوپر اس کے کہ وہ شرطیں جو لگائی جائیں گی وہ یہی ہوں گی، اللہ شرط اللہ یشرکن باللہ، اوپر اس شرط کے کہ یہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ کچھ بھی، ولا یسرکن چوری بھی نہ کریں، ولا یزنین اور بدکاری بھی نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن اور نہ قتل کریں اپنی اولاد کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ اور نہ لے آئیں بہتان باندھ کے کہ بیٹا تو کسی کا ہو اور کہے نہیں میرے خاوند سے ہے. یفترینہ افترا کر رہی ہوں بین ایدیہم و ارجلہن، یہ محاورے کے طور پہ بین ایدیہن و ارجلہن، یہ صرف محاورے کے طور پر اپنے ہاتھوں میں اور اپنے پاؤں میں، یعنی یوں نہ کہیں افطرا کر کے کہ بیٹا تو کسی کا ہو مگر وہ کہیں کہ یہ میرے خاوند کے طرف سے ہے. ولا یعصینک فی معروف اور نہ فرمانی کریں آپ کی ہر معروف کام میں. تو ان شرطوں کے ساتھ بیعت کر لیا کرو، ان کو بیعت کر لیا کرو. واستغفر لہن اللہ استغفار کرتے رہو ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم. منافقوں پر زجر، او ایمان کے ٹھیکے دارو، یا الذین آمنو او ایمان کے ٹھیکے دارو، لا تتولوا قوما نہ دوستی بناؤ ایسی قوم سے جن پہ غضب آ چکا ہے اللہ کا، قد یئسوا من الآخرہ تاکید یئسوا مایوس ہو چکے ہیں وہ آخرت کے قیامت کے میدان سے، جس طرح کے مایوس ہو چکے ہیں کافر. کون سے کافر؟ حال ہونے ان کا یا من بیانیہ وہ کافر جو قبروں میں اس وقت پڑے ہیں. جس طرح وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اسی طرح یہ آخرت سے مایوس ہیں.